إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ سورہ والعصر جو قرآن حکیم کی چھوٹی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اس میں انسان کی مقصدیت، اس کا ٹارگٹ، اس کا ہدف پیدا کرنے کی غایت اللہ پاک نے بیان فرمائی، اور اس میں انداز انظار والا اختیار فرمایا ہے۔ قسم کھائی ہے تیزی سے گزرنے والے وقت کی۔ اعصار کہتے ہیں تیز چلنے والی ہوا کو، طوفان جو ہوتا ہے، اور قرآن حکیم نے اسے استعمال فرمایا ہے ان معنوں میں۔ تو عصر کے بعد جو بھی کام آپ صبح سے کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے ٹھکانے کو لگنے والا ہوتا ہے، وہ وقت کا اصل میں عصیر ہوتا ہے، اور عصیر کہتے ہیں جوس کو، کسی چیز کا جو ایکسٹریکٹ آپ نکالتے ہیں اس میں سے وہ جوس، پورے دن کا جو کام آپ نے کیا ہوا ہوتا ہے وہ اپنی منزل کو پہنچنے والا ہوتا ہے۔ اور عصر کے بعد اصل میں وقت گزرتا بھی بہت تیزی کے ساتھ ہے۔ یہ سارے معنی اس کے اندر موجود ہیں۔ تو تیزی سے گزرنے والے وقت کی قسم کھا کر اللہ پاک نے فرمایا کہ انسان خسارے سے دوچار، یعنی وقت گواہ ہے۔ اللہ پاک جب قسم کھاتا ہے تو اس کو گواہ لے کر آتا ہے اس چیز کو، اس کے تقدس کی وجہ سے قسم نہیں کھاتا۔ ہمیں تو حکم یہ ہے کہ ہمیں صرف اللہ کی قسم کھانی ہے۔ اذا حلفت فاحلف باللہ، اگر تو نے قسم کھانی ہے تو اللہ کی قسم کھا، او لا یصمت، یا خاموش رہ، پھر کسی کی بھی مت کھا۔ تو ہم قسم کھاتے ہیں تقدس کی بنیاد پر کہ اللہ گواہ ہے، یہ یا با خدا، یہ بھی قسم ہے۔ تو اللہ جب قسم کھاتا ہے تو تقدس اور عظمت کی وجہ سے نہیں کھاتا، بلکہ اس کو بطور دلیل لے کر آتا ہے کہ یہ چیز گواہ ہے، وقت گواہ ہے۔ اور جس چیز کو اللہ پاک دلیل کے طور پر لے کر آتا ہے، گواہی کے طور پر لے کر آتا ہے، اس کو ہم چیک بھی کر سکتے ہیں۔ اپنا ٹائم دیکھ لیں آپ، یعنی نماز تسلی کے ساتھ پڑھے تو 10 منٹ لگتے، 5 نمازیں 50 منٹ آپ کر لیں، اس کے بعد باقی ٹائم کہاں جاتا ہے ہمارا؟ جمع تفریق کر لیں آپ۔ وقت گواہ ہے کہ انسان خسارے سے دوچار، اس لیے کہ اس وقت کا حساب ہونا ہے، سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے،
حق کی دعوت دی. تواسی اصل میں ہوتا ہے میں آپ کو خیر کی بات کہوں، آپ مجھے خیر کی بات کہیں. یہ بالکل مقابلے کا، یعنی یک طرفہ نہیں ہے کہ صرف مولوی حضرات جو ہے وہ آپ کو نصیحت کریں، بلکہ آپ بھی مولوی حضرات کو نصیحت کریں. تواسی بالحق اور تواسی بالصبر، ایک دوسرے کو باہم صبر کی تلقین کریں کہ بھائی حالات آ گئے ہیں، یہ امتحان ہے، گزر جائے گا. ہم اسی لیے پیدا کیے گئے. الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کی جیل ہے. یہاں کوئی کام اس کی اپنی مرضی سے نہیں ہو رہا، کسی اور نے پلاننگ کی ہوئی ہے کہ کس طرح اس کا وقت گزرنا ہے. وہ جنت الکافر، اور کافر کی یہ جنت ہے، جو چاہے کرے، یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. البتہ آخرت پھر اس کی سجن ہے. ان کتاب الفجار لفی سجین، ان کی رجسٹریشن سجین کے طور پر، پرزنر کے طور پر ہوگی جب ان کی روح نکالی جاتی. اور کتاب الابرار لفی علیین، بلند مرتبہ، پوری مخلوقات میں بلند مرتبہ لوگوں میں ان کی رجسٹریشن ہوتی ہے، اہل ایمان کی. کافروں کے بارے میں فرمایا اولئک ہم شر البریہ، ساری مخلوق میں یہ شریر ترین مخلوق ہے. ایمان والوں کے بارے میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ. قریب ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، تھاکے ہوتے ہیں، لیکن اگر ایمان والے ہیں اور ان کا کردار صحیح ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ بہترین مخلوق ہے. اس پلینٹ پہ، بریہ اصل میں بر سے بنن، اس بر پر، اس پلینٹ پر سب سے بہترین مخلوق انسان ہے اگر وہ مومن ہے اور اعمال صالحہ. اب اس کی پھر تفصیل بیان کی ہے کہ ایمان سے کیا مراد ہے اور اعمال صالحہ سے کیا مراد ہے. ایمان کی تفصیل اگر اس جز میں سے آپ کوئی ایک چیز بھی کم کر دیں گے تو بات بنے گی نہیں. فون نمبر ہے کسی کا، آپ اس کو اگر پورے نمبر نہیں ماریں گے، کنٹری کوڈ آپ نے نہیں مارا، سٹی کوڈ آپ نے نہیں مارا، تو نمبر غلط ملے گا. اسی طرح آپ نے 6 سے جو ہے وہ ڈائل کر دیے، 7واں ڈائل نہیں کیا، تو اب یہ نہیں دیکھا جائے کہ چونکہ 6 نے ڈائل کر دیے لہذا اس کا نمبر ملا دینا چاہیے. نہیں، ایک نمبر بھی غلط ہو گیا تو بات ختم ہو گئی. یہ جتنا پیکج ہے یہ پورا ہوگا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ لوگ سچے ہیں اگر کہیں کہ ہم نیک ہیں. ان میں سے کسی ایک چیز کو لے کر اگر آدمی صرف نمازی بن گیا ہے اور پورے محلے کو اور پوری برادری کو اس نے تتے توے پہ کھڑا کیا ہوا ہے، نیکی نہیں. خوبصورتی کہتے کس کو؟ کہ سارے اعضاء میں توازن ہو، پھر خوبصورت. ورنہ اس کی اس عضو کا نام لیا جائے گا کہ فلاں کی ناک بڑی خوبصورت ہے، فلاں کا ماتھا بڑا خوبصورت ہے، فلاں کی آنکھیں بڑی لیکن وہ خوبصورت نہیں، اس کی ایک چیز بس خوبصورت. سارا مطلق جو خوبصورت ہے وہ توازن پہ ہے. اسی طرح نیک وہ ہے جو زندگی کے ہر شعبے کو ایڈریس کرے اور اللہ اور رسول کے احکامات کے مطابق ان کو گزارے، کسی میں فیل نہ ہو. حقوق اللہ جو ہیں ان میں اللہ بڑا بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، وہ معاف بھی کر سکتا ہے. لیکن جو حقوق العباد ہیں آپ اندازہ کریں کہ ایک انسان یہاں معاف نہیں کرتا آپ کو، مر جاتے ہیں تب بھی کہا جائے کہ اب یار معاف کر دو، نہیں کرنا. ایک خاتون تھی، ان کا فون آیا، بڑی وہ کہتی ہیں جی مجھے بڑی بری خوابیں آتی ہیں اور میں رات کو صحیح ٹھیک سے سو نہیں سکتی، میری سانس آتی ہیں، کبھی گلا دباتی ہیں، کبھی یہ کرتی ہیں، کبھی وہ کرتی ہیں. تو میں نے کہا کہ جی وہ ساس کے ساتھ آپ کی کوئی ناراضگی تھی؟ جی ناراضگی تھی. ٹھیک، انہوں نے میرے ساتھ بڑی زیادتیاں کی. ساس کو فوت ہوئے بھی کوئی 15-20 سال گزر گئے. تو میں نے کہا معاف کر دیجیے آپ ان کو. معاف تو میں نہیں کرنا. تو میں نے کہا پھر خواب آتے ہی رہیں گے، پھر تو وہ آپ کا پیچھا کرتی رہیں گے. یعنی مر گئے کو بھی انسان معاف نہیں کرتا، وہاں تو انسان بڑا ضرورت مند ہوگا، اس کی اپنی جنت چھوٹی چھوٹی نیکی کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی، وہ تو جتنا لوٹ سکتا ہے آپ کو لوٹے گا، معاف کرنا کیسا.
پہلے تو ہم نیکی کرتے کوئی نہیں، جو نیکی ہم کرتے ہیں وہ کسی کی غیبت اور چغلی کر کے اس کو چیک ایشو کر دیتے. ہمارا حال بھی اس بندے جیسا ہے کہ جو ہر کسی کو بلینک چیک دیتا پھرتا ہے، اماؤنٹ بھی کوئی نہیں لکھی ہوئی، اماؤنٹ اس کی مرضی پہ ہے کہ آخرت میں کتنی وہ کہا جائے گا. اللہ پاک کہے گا اس کو راضی کر لو بھائی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، یہ تمہیں معاف کر دے، جاؤ جنت میں نے اپنے حقوق چھوڑ دیے، میں نے براز ذمہ دے دیا ہے. یہ بندہ تمہیں معاف کرتا ہے، فری میں معاف کرتا ہے، کتنے عمل تمہارے لیتا ہے، اب یہ پارٹی پہ ہے، اس کو راضی کر، تو وہ تو چمڑی اتارے گا نا. لہذا حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اندر توازن ہونا چاہیے. ہم جب برے ہوتے ہیں تو پھر بالکل ہی برے ہوتے ہیں، اور جب نیک بنتے ہیں تو پھر بھی لڑک جاتے ہیں، پھر دوسروں کے حقوق بھی مار دیتے. یا تو مجرد اولاد اور بیوی بچوں میں کھبے رہیں گے، اور یا پھر ان کو بالکل اگنور کر دیں گے. نہیں بھائی، ان کو ساتھ لے کر چلنا، ان کے حقوق آپ چروائے ہیں. کلکم راعن، تمہارے اندر کچھ لوگ دیے گئے ہیں اور ان کی تمہیں رعایت کرنی ہے، انہیں ساتھ لے کر چلنا ہے. مجرد چرواہا گھر آ جائے منہ منگلار کی طرح نکالا ہوا اور بکریاں ساری بیڑیے کو کھلا کے آ جائے تو مالک کیا کہے گا؟ پوچھے گا تو صحیح نا، میں نے تمہیں اتنے دیے تھے، کہاں چھوڑے؟ تم آ گئے ہو بڑے وہ ماتھے پہ محراب بنا کر، بکریاں کہاں ہیں؟ کلکم راعن وکل راعن مسئول عن رعیتہ، ہر چرواہے سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تم سے پوچھا جائے گا. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ لیکن گھر والوں کو بھی بچاؤ، ان کی بھی فکر کرو، ان کو ساتھ لے کر چلو. تو یہ پورا ایک کمبینیشن ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا، اور وہ اس میں بیان کیا گیا. آیہ بر اس کا نام، وہ آیا جس میں نیکی کی ہر جو اسپیکٹ ہے اس کو بیان کر دیا گیا ہے. اگر تم یہ پورا کرو گے تو نیک ہو. اور یہ اصل میں ایک طرف یہود پر طنز ہے، اس لیے شروع کیا گیا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے منہ پھیر لو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف اور تم بڑے تابعدار ہو اللہ کے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ، نیکی تو پھر اس کی نیکی ہے جو پہلے ایمانیات کا جائزہ لے، ایمان درست کرے، اکاؤنٹ اپنا صحیح لکھے، اماؤنٹ بھی صحیح لکھے، اکاؤنٹ بھی صحیح لکھے. اگر اکاؤنٹ صحیح نہیں ہے تو آپ جتنی بھی اماؤنٹ بھیجیں گے وہ غلط جگہ جائے گی. اگر ایمان درست نہیں ہے تو اعمال ٹھیک جگہ نہیں پہنچیں گے، پھر ان کی کوئی حیثیت نہیں. وضو نہیں ہے تو آپ کتنے خشوع و خضوع سے نماز پڑھیں، پھر نماز کوئی نہیں. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. ایمان تو اس کا ایمان ہے کہ جو خدا پر ایمان رکھتا ہو اور اس کے سامنے کھڑا ہونے پر بھی ایمان رکھتا ہو کہ مجھے ایک دن اس خدا کو فیس کرنا ہے. ہمیں 5 وقت قبلے کی طرف منہ کروا کر یہ یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ ایک دن آپ کو اپنے اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے، اس کو بھی فیس کرنا ہے. ابھی صرف اس کے گھر کی طرف تم فیس کرتے ہو نا. ایک دن تم اس طرح اپنے رب سے ملاقات کرو گے کہ تمہارے اور اس کے درمیان ترجمان کوئی نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں ہی جواب دینا. دنیا میں تو وکیل کر لیتے ہو، وہاں وکیل کوئی نہیں ہوگا، تم ہی سے سوال کیا جائے گا، تم ہی نے جواب دینا. لہذا سب سے پہلے علم کی درستگی، پھر اس علم پر عمل کا محاسبہ. جو چیز تمہیں معلوم تھی، امتحان تو اسی کا ہوتا ہے نا. پہلے آپ کو پڑھایا جاتا ہے نصاب، پھر امتحان ہوتا ہے کہ جو آپ کے علم میں آیا تھا آپ نے اس کو ٹھیک طریقے سے لکھا بھی ہے کہ نہیں. لکھنا کہاں ہے دنیا میں. یہ ہے ایک کمبینیشن.
اللہ پر ایمان اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونے پر ایمان، جسے فرمایا قرآن حکیم پوری اس کی تفصیل پھر بیان کرتا ہے۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جس نے طغیانی، ہمارے اردو میں استعمال کرتے ہیں، یہ طغا وہ ہے جس نے طغیانی یعنی سرکشی کی روش اختیار کی۔ پانی میں طغیانی تب آتی ہے جب وہ قابو میں نہیں رہتا، قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ شریعت کے قابو میں جو بندہ نہیں رہتا وہ پھر سرکش ہو جاتا ہے، طاغوت پھر اس کو کہتے ہیں۔ طاغوت کی جمع کوئی نہیں، یہ طاغوت ہی ہے، ایک بندہ ہے تو بھی وہ طاغوت ہے، پوری قوم ہے تو بھی وہ طاغوت ہے۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ دیکھیں، پتہ ہم کو بھی ہوتا ہے کہ یہ پارٹس ہیں ہماری گاڑی کے، لیکن ہمیں ان پارٹس کو سیکوینس میں رکھنا نہیں آتا، اس لیے ہم پیسے دیتے ہیں مکینک کو، وہ اس میں کوئی روح نہیں ڈالتا، اسے پتہ ہوتا ہے یہ پارٹ لگانا کہاں ہے، کھولنا کس چابی سے ہے، لگانا کس چابی کے ساتھ اور کس جگہ لگانا، اس لیے وہ مکینک ہے۔ یہ ہے اصل امتحان کہ دنیا کی ساری چیزیں کافر کے پاس بھی ہوتی ہیں، مومن کے پاس بھی ہوتی ہیں، اس کے بھی بچے ہوتے ہیں، اس کا بھی گھر بار ہوتا ہے، عزیز و اقارب ہوتے ہیں، وہ بھی کام کرتا ہے، گھر بنانا اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کا بھی ٹارگٹ ہوتا ہے، مومن کا بھی ٹارگٹ ہوتا ہے۔ لیکن مومن کو سیکوینس پتا ہوتا ہے کہ کون سی چیز اوپر ہے، کون سی چیز نیچے ہے۔ سوئی کی 3 گڑیاں ہوتی ہیں، سوری گڑی کی 3 سوئیاں ہوتی ہیں، ان کا سیکوینس ہوتا ہے، گھنٹے والی ہوتی ہے، پھر منٹ والی ہوتی ہے، پھر سیکنڈ والی ہوتی ہے۔ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ان میں سے اہم چیز کون سی ہے، آپ اس کو بچا بچا کے رکھتے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی چیز ہے، کہیں آپ نے رکھنی ہے، سب سے پہلے آپ اپنا وہ آئی فون ایسی جگہ رکھتے ہیں جہاں پانی نہ ہوتا۔ آپ کی جو قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو سب سے زیادہ آپ ترجیح دیتے ہیں کہ اس کی فکر کرنی ہے، باقی چلی بھی جائے تو کوئی نہیں۔ آپ پاکستان جاتے ہیں، آپ پاسپورٹ اپنے بہت اہمیت اس کو دیتے ہیں، چھپا چھپا کے رکھتے ہیں آپ کہ یار یہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسے چلے بھی جائیں تو کوئی بات نہیں۔ آخر الحیات الدنیا کلا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہارا ڈیفالٹ یہ ہے، تمہارا مسئلہ یہ ہے، تمہارے اندر خرابی یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ اس نے پگھل جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، اور جو دائمی چیز ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقی، اس میں 2 خوبیاں ہیں، ایک تو وہ اس سے بہتر ہے، دوسرا وہ دائمی ہے، یہ کم تر بھی ہے اور فانی بھی ہے۔ دنیا جس کا نام ہی ادنا ہے، گٹیا، ادنا اقصا، دنیا قصوی، یہ اپوزٹس ہیں۔ جب موسم کا حال بتاتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے دنیا کا مطلب کیا ہے، منیمم ہے دنیا، تم اس پر ریچھ جاتے ہو۔ اور آخرت، والآخرۃ خیر، اس کی ہر چیز یہاں سے بہتر ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے، یا تم کچھ بھی بنا لو، پورا ملک تمہارا ہو، اس کے چپے چپے کے مالک تم ہو، جہاں چاہو تم گھر بنا لو، لیکن ایک دن تم نے اس کو چھوڑ جانا ہے، اور جتنی بڑی چیز ہوگی اتنا دکھ زیادہ ہوگا۔ تو اصل چیز یہ ہے، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، وَأَوْسَرُ مَنِ ابْتُغِي، اللہم انت احق من ذکر، اللہ تو سب سے زیادہ حقدار ہے کہ تیرے چرچے کیے جائیں، تو سب سے زیادہ حقدار ہے کہ تجھے یاد رکھا جائے، تیری یاد آتی رہے، اس لیے کہ ہمارے اندر سے لے کر باہر تک اور ہمارے چاروں طرف اوپر نیچے سب اس کی نعمتیں ہی تو ہیں، وہ نہیں یاد آئے گا تو کون آئے گا؟ انت احق من ذکر واحق من عبد، تیری ہر صفت یہ اعلان کرتی ہے کہ تو اس قابل ہے
کہ تیری غلامی کی جائے، تیرے جیسا آقا کوئی نہیں ہو سکتا۔ وَأَوْثَرُ مَنِ ابْتُغِي، اور سب سے قیمتی چیز ہے کہ جس کو ترجیح دی جائے، جس کی تلاش کی جائے، جس کی رضا ڈھونڈی جائے کہ تو راضی ہے تو ہمیں پوری دنیا کی ناراضگی کی کوئی فکر نہیں۔ ربا تو راضی تے سارا جگ راضی، یہ صرف ویگنوں پہ ہم لکھتے ہیں، عملی زندگی میں کوئی نہیں کہ جو کام بھی کرو سب سے پہلی سوچ تمہیں یہ آئے کہ اس پہ میرا رب راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ سب سے پہلی سوچ وہ کیا سوچے گا، میرا اللہ کیا سوچے گا، یہ کیسی، یہ تو بڑی بری حرکت ہے، وہ ناراض ہو جائے گا، میں اس کی نظروں سے گر جاؤں گا۔ وَأَوْثَرُ مَنِ ابْتُغِي وَأَرْأَفُ مَن مَلَكَ، مالکوں میں سب سے زیادہ نرم دل تو ہے، تیرے جیسا کوئی بھی نہیں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے پریشان، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جا ذرا پوچھ کیوں پریشان بیٹھے، اللہ جانتا ہے۔ جبرائیل نے آگے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پوچھتے ہیں کیوں اتنے پریشان بیٹھے، حالانکہ وہ سب جانتے ہیں۔ فرمایا میری امت اتنے فتنے ہیں، اس کا کیا بنے گا۔ فرمایا ہم، جبرائیل ان سے کہو کہ ہم آپ کی امت کا حساب آپ پر چھوڑ دیں، پھر راضی ہو کہ آپ فیصلے کریں اپنی امت کی۔ حضور نے فرمایا اللہ نہیں، تو سب سے زیادہ نرم دل ہے، سب سے زیادہ رحیم ہے، تو اسے حساب لینے کے قابل ہے۔ اللہ نے فرمایا پھر انہیں کہہ دو کہ ہم آپ کو راضی کریں گے، ناراض نہیں چھوڑیں گے، یعنی آپ کی مرضی کے مطابق حساب ہوگا انشاءاللہ، آپ ہمارے حساب سے لن نسوءک، ہم آپ کو پھر ناراض دل نہیں چھوڑیں گے، آپ خود راضی ہو جائیں گے، ہاں ایسے اس کا نام حساب ہے۔ تو ارأف من ملک وَأَجْوَدُ مَنْ سُئِلَ، اے اللہ سب سے بہترین ہستی جس سے سوال کیا جائے وہ تو ہے، باقی جس سے سوال کیا جائے بندہ ذلیل ہو جاتا ہے، اللہ سے سوال کرنا عزت ہی عزت ہے۔ جس سے سوال کیا جائے، ایک دفعہ کیا جائے، دو دفعہ کیا جائے، اس کے بعد وہ ناراض ہو جاتا ہے، آپ کو اوائڈ کرنا شروع کر دیتا ہے، رستہ بدلی کر لیتا ہے۔ وہ ہستی ہے جو ہاتھ پھیلائے رکھتا ہے، تو نہ باز آئے تو وہ تیری طرف سے منہ نہیں پھیرتا، تو تھک جاتا وہ نہیں تھکتا۔ اجود من سئل، فرمایا اعز واعز جارو کا، وہ قنوت ہے نا، واعز جارو کا، اے اللہ جو تیری پناہ میں آتا ہے وہ عزت پاتا ہے، باقی کسی کی پناہ میں بھی چلا جائے بندہ تو پھر ذلیل ہوتا ہے، وہ احسان جتلاتا ہے میں نے تمہیں بچایا ہوا ہے۔ وَعَزَّ جَارُكَ، اے اللہ جو تیری پناہ میں آتا ہے عزت پاتا ہے۔ تو ہم ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ پاک یہ نہیں کہتا کہ مسلمان بچے مار دیں، یہ نہیں کہتا مسلمان گھر نہ بنائیں، یہ نہیں کہتا کہ مسلمان اچھے کپڑے نہ پہنیں، وہ کہتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم، ہر نماز میں زینت اختیار کر کے۔ تو پھر اصل چیز صرف امتحان یہ ہے کہ آپ کس چیز کو ترجیح دیتے ہیں، کس کو اوپر رکھتے ہیں، کس کو نیچے رکھتے ہیں، بس اتنا سارا امتحان ہے ہمارے 60 سال 70 سال کی زندگی میں، ہر لمحہ یہ امتحان ہمیں درکار ہوتا ہے۔ کیا کرتے ہو تم؟ امتحان ہی ہے نا۔ بیوی بھی رکھنی ہے، ماں بھی رکھنی ہے، لیکن وہ ایک ترجیح کا معاملہ ہے کہ کس کو کہاں رکھنا ہے۔ اولاد بھی رکھنی ہے، باپ بھی رکھنا ہے، کس کو کہاں رکھنا ہے۔ اور نبی یہی سکھانے آتے، پریکٹیکل کروانے آتے، اس لیے ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ فرشتے اس لیے دنیا میں نہیں بھیجے گئے
کہ وہ ہمیں یہ پریکٹیکل تعلیم نہیں دے سکتے، وہ شادی نہیں کر سکتے، ان کی اولاد نہیں ہو سکتی، ان کے بہن بھائی نہیں ہو سکتے، ان کا چچا ماموں نہیں ہو سکتے، ان کا سسرال نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ ایک فضول کی پریکٹس. نبی پہ سب گزرتا ہے، ضرب بھی لگتی ہے، خون بھی نکلتا ہے، عزیز و اقارب دکھ بھی دیتے ہیں. نبی کیسے ان کے ساتھ پھر بیہیو کرتے ہیں وہ عملی ایک مثال ہے. تو جو اس میں ترجیح کو تبدیل کر دیتا ہے وہ جہنم میں پہنچ جاتا ہے. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا. یہاں تو ہوتا ہے نا زبردست کہتا ہے جو لے سکتے ہو تو لے لو، نہیں دیتا میں، لیکن ایک دن آئے گا اسے دینا پڑے گا. اس میں دل تنگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو کھا جاتا ہے پیسے آپ بے فکر ہیں، آپ کو وہاں ملیں گے جہاں آپ کو بڑی سخت ضرورت ہوگی. آپ کو سخت ضرورت ہو اور آپ کو یاد نہ ہو کہ کسی نے آپ کے پیسے دینے، اور اس وقت وہ آ جائے اور کہے کہ یار میں وہ تیرا 5000 روپیہ سی میرے کو پیا دو، بندہ کہتا شکر ہے یار کہاں سے وہ ملیں گے ضرور. اصل زندگی تو آنے والی ہے، یہ تو زندگی کا دیباچہ ہے. یہاں تو زندگی سنگائی گئی ہے. یہ کوئی زندگی ہے جس میں کوئی نہ کوئی مرتا ہی رہتا ہے، کوئی نہ کوئی چھوڑ کے جاتا ہی رہتا ہے. دکھوں سے بھری ہوئی زندگی ہے. یہ کوئی جینا سوکھا کام ہے زندگی کو گزارنا. لوگ خودکشی نہیں کر لیتے، فرار نہیں اختیار کرتے زندگی سے. زندگی وہ ہے جس کے بارے میں وہاں انسان کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا. ہم تو سمجھتے ہیں اس کے بعد کوئی نہیں. اس کے بعد ہم جب قبر سے نکلیں گے تو پھر موت نہیں آئے گی، پھر موت نہیں آئے گی. جو جہنم ہے وہ بھی دائمی ہے، جو جنت میں وہ بھی دائمی ہے. تو اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، اور اس نے اپنے نفس کو، ہوا اصل میں کہتے ہیں مرضی سے روک لیا. ہوا مرضی ہوتی ہے. ہوا کیا ہے؟ نظر نہیں آتی. ہوا کیا ہے؟ ہماری خواہش نفس کسی کو نظر نہیں آتی، ہمیں معلوم ہوتا ہے. کہا جس نے اپنے آپ کو اپنے نفس کی مرضی پہ چھوڑ دیا، جو میرا دل چاہے گا میں کروں گا. یہ کفر کا رویہ ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم زندگی تو فرعون والی جئیں اپنی مرضی کی اور انجام موسیٰ علیہ السلام والا ہو. پاکستانی قوم بھی بڑی عجیب، نماز پڑھنی نہیں اور دعا کرنی ہے کہ جی اللہ پاک سجدے میں موت دے. زندگی فرعون والی ہے تو انجام بھی فرعون والا ہوگا. کیکر بو گے اور پھر وہ دعا کرو گے یا اللہ اس کو سیب بنا دے، انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو اس کو سیب بنا دے. میں نے سیب لگانا نہیں ہے، میں نے کانٹے ہی بونے ہیں. تو یہ اللہ کی توہین ہے. یہ دعا اللہ کی توہین ہے. یہ دعا نہیں، یہ آرڈر ہے کہ تو اپنی سنت تبدیل کر، میں اپنا رویہ تبدیل نہیں کروں گا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، خدا سے ڈر کر، قانون سے نہیں. حضور کے زمانے میں شرطے کوئی نہیں ہوتے تھے، جیلیں کوئی نہیں تھی. خوف خدا اس لیول پہ تھا کہ جس سے گناہ ہوا ہے خود پیش ہوا. حضور کے زمانے میں جتنوں کو بھی سزا ہوئی ہے آ کے انہوں نے اعتراف کیے. حضور نے اگنور کیا، نہیں تجھ سے نہیں ہوا، شاید تو نے ایسے سمجھ لیا، جا اللہ سے معافی مانگ. اس نے پھر دوسری طرف سے پڑھنا، جی مجھ سے گناہ ہوا مجھے پاک کریں، اور نہیں ایسا نہیں ہوا. وہ خود چل کر آئے. جو پولیس سے ڈر گیا نہیں، جو رشتہ داروں سے ڈر گیا نہیں، جو خدا سے ڈر گیا کہ آج تو یہ بڑی کمزور ہے، یہ عورت، اس کا بھائی بھی کوئی نہیں ہے، باپ بھی مر گیا ہوا ہے، جو میں ظلم چاہوں اس کے ساتھ کر لوں کوئی پوچھنے والا نہیں. کیا نہیں، ادھر دھیان ہی نہ جائے. دھیان اس طرف جائے. آپ اندازہ کر لیں کہ آخرت میں جتنے بھی کیسز ہوں گے ان میں صرف عورت کے معاملے میں اللہ پاک پٹ اپ کرے گا کیس. سمجھ لگے بات کی؟ اللہ فریق ہوگا اس میں کہ
کہ میرے نام پر تیرے حوالے کی گئی تھی. گارنٹر تو اللہ ہے نا, میرے نام پر. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ, اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم سوال کرتے ہو کہ یہ بیٹی ہمیں دے دو. سورہ نساء ہے, پوری آیت میں عورتوں کا ذکر. کہا یہ بظاہر بڑی کمزور نظر آتی ہے مگر اس کی پشت پر خدا ہے جس کے نام پر تمہارے حوالے کی ہے, اور اس دن ہر رستہ اس خدا کے سامنے جائے گا, کہیں سے بھاگ نہیں سکو گے. تم جس طرف بھی منہ کرو گے اس کے سامنے پہنچو گے, تمہیں جواب دینا وہاں. یہ بڑی طاقتور چیز ہے. یہ وہ واحد چیز ہے جس کے بارے میں اللہ پاک کیس پٹ اپ کرے. ایسے ہی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حالت بیماری میں جب بھی ہوش آتی تھی تو پوچھتے تھے میں کس کے گھر میں ہوں. ازواج مطہرات سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے حجرے میں رہنا چاہتے. اس میں دفن کی جگہ وہ لکھی ہوئی تھی, نبی جس جگہ فوت ہوتا اسی جگہ اس کی قبر بنتی, اس کو کہیں سے کہیں شفٹ نہیں کیا جاتا. تو اس پہ وہ مزاج شناس تھی ہماری مائیں. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم سب نے اپنی باری آپ کو معاف کر دی, جہاں آپ رہنا چاہتے وہاں رہیں. کیوں پوچھا؟ کہ ان کے بارے میں محاسبہ ہونا ہے. اس حالت میں بھی جب بھی ہوش آتی پوچھتے آج کس کی باری ہے. اللہ کے رسول ہیں, کتنا احساس ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, جس شخص نے اور کوئی خوف نہ ہونے کے باوجود گناہ پر دسترس حاصل ہے, گناہ اس کی ایکسیس میں ہے, صرف خوف خدا سے گناہ نہیں کیا, اللہ پاک لکھ کر دیتا ہے قرآن حکیم جیسی کتاب میں جو لوح محفوظ پر لکھی ہوئی ہے, محفوظ کی ہوئی ہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, جنت اس کا ٹھکانہ ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام ابو یوسف کے یہاں مہمان تھے. امام ابو یوسف ان کے استاد بھی ہیں, شیخ بھی ہیں. تو کہیں ہمارے جو ممدوح ہیں جن کا ذکر ہوتا رہتا ہے, آپس میں بات چلی تو بیوی نے کہہ دیا جہنمی. انہوں نے کہا جی اگر میں جہنمی ہوں تو پھر تمہیں طلاق, میرے ساتھ رہ کے کیا کرو گی تم. اب دونوں پریشان, جیسا ہوتا ہے طلاق دینے کے فوراً بعد ہی پریشان ہو جاتے ہیں. مسئلہ پوچھا, امام ابو یوسف ساری رات سوئے نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے, یا شیخ کوئی پریشانی لگتی ہے؟ کہنے لگے یہ معاملہ ہے, بادشاہ نے پوچھا ہے, اب اس کو جواب دینا ہے, جہنمی ہے نہیں ہے, کون فیصلہ کرے گا, طلاق ہوئی ہے نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ آپ مجھے اس سے متعارف کروا دیں, صبح میں اس کے مسئلہ حل کر دوں گا. ابھی ان کی عمر تھوڑی سی, کچھ 17-18 سال تھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ امیر المومنین یہ بندہ ہے, یہ کہتا ہے کہ آپ کے مسئلے کا حل اس کے پاس. تو ان کا جی ہاں بتائیے صاحب. تو ان کا ایسے نہیں, پہلے یہ فیصلہ کریں گے سائل کون ہے. سائل تو میں ہوں, مسئلہ تو میرا ہے. کہا پر یہ کیسے ممکن ہے کہ سائل تخت پر بیٹھے اور اس کا مسئلہ حل کرنے والا نیچے کھڑا ہو. طلبگار تو آپ ہیں نا. تو اس نے بلا لیا اوپر تخت پہ, کہ جی میں محمد بن ادریس الشافعی, یہ قریشی تھے, سید جسے ہمارے یہاں کہا جاتا تھا. تو آپ نے کہا کہ امیر المومنین کبھی ایسا ہوا کہ آپ کسی گناہ پر قادر ہوں اور آپ کو سوائے خدا کے اور کسی کا ڈر نہ, اور آپ صرف اللہ کی خاطر اس گناہ سے رک گئے ہوں. کہ کئی دفعہ ایسا, مجھے کون پوچھ سکتا, کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میں گناہ پہ قادر تھا, میں کر سکتا تھا, مجھے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں تھا, لیکن میں نے سوچا کہ اللہ کو کیا جواب دوں گا, میں رک گیا اس سے. کہا تو امیر المومنین آپ کو مبارک ہو, آپ کی طلاق نہیں ہوئی ہے, آپ جنتی ہیں. تو اب یہ اتنی بڑی بات تھی کہ صرف امام ابو یوسف نہیں, دربار میں اور بھی علماء ہوتے تھے. کہا جی ہم سب کی تو سمجھ میں کوئی نہیں آیا یہ فتویٰ, آپ کو کیسے خبر ہو گئی یہ جنتی ہیں. انہوں نے یہ آیت پڑھی, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ کہتا ہے کہ جس نے خوف خدا سے اپنے آپ کو برائی سے بچا لیا
جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ ہے اصل چیز، اللہ پاک اسی بندے کو اپنا جج بناتا ہے۔ اس لیے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے بارے میں صاحب بصیرت اور دانشور ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے میرے اندر کیا عیب ہے، میں کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں، کتنے پرسنٹ کر رہا ہوں، اسے پتہ ہوتا ہے۔ جھوٹ تو وکیل بولتے ہیں۔ اگر آج سارے مسلمان خوف خدا سے اپنے ضمیر کے علم کے مطابق اپنے کیس وڈرا کر لیں، زیادہ کیسز جو ہیں وہ کھچ ترو والے ہوتے ہیں۔ وکیل بتا دیتا کہ بھائی اس میں جان کوئی نہیں ہے، کیس ہم جیتیں گے نہیں، کہتا کھچ ترو ہو جائے 2-4 سال بڑی گل ہے۔ یہ کھچ ترو والے آپ کر دیں تو عدالتیں ویران ہو جائیں، مسجدیں آباد ہو جائیں۔ بے ضمیری ہے، 7 وقتہ نمازی ہوں گے لیکن اس معاملے میں بے ضمیری۔ ہر بندہ اپنی عدالت خود ہے، اپنے ضمیر سے سوال کرے اور اللہ کے قانون کے مطابق چلے، اپنے آپ کو اللہ سے ڈرائے اور برائی سے باز آ جائے۔ ضروری ہے کہ 5-7 سالے ہوں، ان میں 2-4 فوج میں ہوں، ایک آدھ ڈی ایس پی ہو، پھر بندے کا پتر بن کے چلے بندہ۔ خوف خدا سے نہیں چل سکتا، وہ کافی نہیں ہے۔ حضور کے زمانے میں خوف خدا ہی میجر چیز تھی، آج بھی اسی کی ضرورت ہے۔ قانون کو چیٹ کیا جا سکتا ہے، ضمیر کو چیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ممالک جن میں آپ کہتے ہیں کہ جی بڑا قانون ہے، وہاں بھی چیٹ کرنے کے ادارے ہیں جو آپ کو سکھاتے ہیں کہ ٹیکس کیسے بچانا ہے، کیسے چوری کرنا ہے اور قانون کے دائرے میں بھی رہنا ہے۔ زکوٰۃ کو کیوں مومن پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ یہ تیرے ضمیر کا معاملہ ہے، یہ تیری چیز ہے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، یہ جو تو بھیجے گا وہ خدا کے یہاں پائے گا، یہ تیرے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے۔ خدا محتاج نہیں ہے، تو خدا کو نہیں دے رہا، ناک منہ جھڑا کے مت دو، یہ اپنے لیے بھیج رہے ہو، کسی پر احسان نہیں کر رہے، اور یہی تمہاری بچت ہے۔ جو اولاد کے لیے چھوڑ جاؤ گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے پیچھے وہ بھیجیں گے یا نہیں بھیجیں گے۔ تو اصل میں یہ دیکھنا ہے کہ آمن باللہ والیوم الآخر، اگر تمہیں اللہ پر ایمان ہے لیکن اس کے محاسبے کا ڈر کوئی نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے تمہارا اللہ پر ایمان بھی نہیں ہے۔ اللہ کو تم نے خانہ پوری کے لیے وہ ایکس لکھ کے تو فل اپ کر دیا ہے۔ اگر خدا ہے اور اسی صفت کے ساتھ ہے اور تمہارا اس پر ایمان ہے تو پھر تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تمہیں ایک دن اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، فرشتوں پر ایمان یہ مطلوب ہے، یہ راوی ہیں اللہ اور رسول کے درمیان، وہ اللہ کی کتاب لے کر آتے ہیں، ان کا انکار، فرشتوں کا انکار پورے پیکج کو خراب کر دیتا۔ آپ کے پاسپورٹ یا ویزے میں ایک انفارمیشن غلط نکل آئے، پورا ویزا اس کی پوری ڈیٹیل جو ہے انویلڈ ہو جاتی، غیر قانونی ہو جاتا، وہ پاسپورٹ غیر قانونی ہو جاتا ہے۔ ایمانیات کے پیکج میں ایک بھی اگر آپ نے چھوڑ دیا تو پورے کا پورا پیکج ڈراپ ہو جاتا ہے۔ والملائکۃ والکتاب والنبیین، والکتاب کتب نہیں ہے، والکتاب الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اصل میں یہ آسمانی کتابیں ایک ہی بڑی کتاب سے قسطوں کی صورت میں بھیجی گئی ہیں۔ وہ لوح محفوظ میں، تورات بھی لوح محفوظ میں تھی، انجیل بھی لوح محفوظ میں تھی، زبور بھی لوح محفوظ میں تھی، قرآن بھی لوح محفوظ میں۔ وہ ہے ام الکتاب، کتابوں کی ماں، تورات کی ماں، زبور کی ماں، انجیل کی ماں، قرآن کی ماں۔ وَإِنَّهُ لَفِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا، یہ ام الکتاب میں، یہ قرآن حکیم ہمارے یہاں ام الکتاب میں محفوظ ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ تو اصل میں وہ کتاب، یہ ساری کتابیں ایک ہی مجموعے میں سے نکل کر آئی۔
والنبیین، اور نبیوں پر ایمان، اور تم نبیوں کو قتل کرتے رہے ہو. یقتلون النبیین بغیر الحق، نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے ہو معلوم ہونے کے باوجود. یہ گرفت تھی یہود کے علماء کی، یہ پورا مافیا تھا جن کے سامنے نبی کی نہیں چلتی تھی. نبی اعلان نبوت کرتا تھا، لوگ جا کے مولویوں سے پوچھتے تھے کہ فلاں بندہ کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے. وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہے، لیکن فتویٰ دے دیتے کہ نہیں یہ تو بالکل ہی مرتد ہے، یہ کافر ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ ارتداد کی وجہ سے دیا تھا یہود نے، کہ یہ دین یہود کا مرتد ہے، دعوی نبوت کر دیا. یہ مسیح الضلالہ ہے. ان کے سامنے لوگوں نے شہید کیا انبیاء کو ان کے فتوے پر، جس طرح کوئی بھی مولوی تقریر کرتا اور بندہ اٹھ کے بندہ مار دیتا ہے. یہ سیم وہی روش ہے جو یہود کے علماء کی تھی. تو تم نبیوں پر ایمان لانے، دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اپنے ذوم میں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو نہ گھسیٹا گیا ہے، نہ ان پر تھوکا گیا ہے، نہ ان کو کانٹوں کا ہار اور تاج پہنایا گیا ہے، نہ ان کو سولی چڑھایا گیا. وہ ان کے ہاتھ لگے ہی نہیں سرے سے. عیسائی تو کہتے ہیں نا کہ یہ سارا کچھ ان کے ساتھ ہوا. اور بھائی جب یہ سارا کچھ ان کے ساتھ ہو گیا ہے تو پیچھے رہ کے گیا تھا؟ وہ ان کے ہاتھ لگے ہی نہیں ٹوٹلی. اللہ نے انہیں بچا لیا اور ان کی شبیہ کسی دوسرے پر ڈال دی، جس پہ انہوں نے پھر وہی جو مخبر تھا پھر وہ انہوں نے اس کے ساتھ وہ کیا، لیکن اپنے ذوم میں انہوں نے وہ سب کیا اس نے. اور کہا کہ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ. اس سے بڑھ کر اور کیا چارج شیٹ ہو سکتا ہے کسی کو کیا جائے کہ وہ اقرار کر رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول کو قتل کیا. کیا بگاڑ لیا اللہ نے ہمارا؟ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ انہوں نے یہ انہیں قتل کر سکے نہ یہ انہیں صلیب چڑھا سکے. وہ کوئی اور تھا جو صلیب پر چڑھا تھا. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، کوئی شبیہ ان کے لیے اختیار کر دی گئی تھی، کوئی اور تھا جسے وہ سزا دی گئی. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، یہ یقیناً اردو میں بھی ہے. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، یقیناً وہ انہیں قتل نہیں کر سکتے. بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، یہ کہتے تھے ان کے یہاں یہود کے یہاں یہ تھا کہ جو سولی کی موت ہوتی ہے وہ لعنت کی موت ہوتی ہے. جو سولی چڑھایا جاتا ہے اس کا جنت میں داخلہ منع ہے. اللہ نے کہا نہیں، وہ سولی کی موت نہیں چڑھائے جا سکے، نہیں دیے جا سکے. اللہ نے انہیں عزت عطا فرمائی ہے، اللہ نے انہیں بلند کر لیا ہے. تم انہیں گرانا چاہتے تھے، اللہ نے انہیں بلند کر لیا. تو تم نے ایمان لانے کی بجائے تم نے نبیوں کو قتل کیا، اس لیے کہ ایک نبی نہیں. قرآن حکیم میں اللہ پاک نے جگہ جگہ ان کے بارے میں فرمایا کہ یقتلون الانبیاء یقتلون النبیین. ایک دو نبی نہیں، بہت سارے نبی انہوں نے شہید کیے اور جانتے بوجھتے کیے. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اس کے بعد جو سب سے زیادہ عزیز چیز ہے انسان کو مال ہے. یہ دل میں کھبویا گیا، اسی لیے ہم مزدوری کرتے ہیں گرمی میں، اچھے سردی مری کا علاقہ چھوڑ کے یہاں آ کے گرمی میں جو ہے وہ دھکے کھاتے ہیں. کس لیے؟ پیسے کے لیے. کوئی عزیز ہے نا، اس کی خاطر ہم نے قربانی دی ہے. سب سے زیادہ عزیز یہ ہوتا ہے. اس کے معاملے میں تمہارا رویہ کیا ہے؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یہ دنیا کی زندگی کی متاع ہے جس میں تمہارا امتحان ہے، یہ تمہارا نصاب ہے. ایک ایک کے بارے میں چیک کیا جائے گا تمہارا رویہ اللہ اور رسول کے احکامات کے مطابق ہے یا نہیں. بس اتنا سارا ہے. آؤٹ آف کورس کوئی سوال نہیں ہوگا قیامت کے دن، انہی کے بارے میں ہوگا.
وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، مال کی محبت کے علی الرغم، جب تک ضرورت رہتی ہے تب تک انسان کو مال سے محبت بھی بہت رہتی ہے، کہا اس وقت اپنی ضرورت کے وقت دے دینا۔ بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہیں مدرسے میں، یہود کے مدرسے میں، تو یہ عیسیٰ علیہ السلام نے خوب کلاس لی علماء کی، خوب، اس لیے کہ وہی تو اصل میں بگاڑ کا سبب تھے، فتنے انہی میں سے نکلتے تھے۔ بیٹھے ہوئے تھے مدرسے میں لوگ، چندہ ہر جگہ، صرف ہماری مساجد میں نہیں ہوتا، چرچ میں بھی چندے والا باکس ہوتا ہے، یہ پگوڈا ہے جو بدھوں کا، اس میں بھی ہوتا ہے۔ میں نے جو سب سے قدیم چرچ تھا ان کا جاپان میں نے دیکھا، وہاں باکس نہیں بھائی صاحب، پورا کمرہ تھا اور اس کے اوپر وہ جیسے ہمارے سامان والی وہ کنویر چلتی ہے اس طرح چل رہی تھی، اور پیسے ٹھکا ٹھک لوگ پھینک رہے تھے اس پہ، اور وہ جا رہے تھے آگے ٹھک ٹھک گر رہے تھے اس میں، جیسے پانی ہمارے یہاں پارچے میں سے جاتا ہے۔ سیاح جتنے بھی تھے وہ نکال کے، جو بھی ریزگاری تھی، جو زیادہ دیتا تھا، جو انہوں نے اماؤنٹ رکھی تھی، اس کو وہ اندر بلاتے تھے، اس کو وہ اپنا چگا پہناتے تھے اپنے مذہبی لیڈر والا، اور وہ اس کو پھر پانی پھینک کے اس کے اوپر تو تقدس والا، اس کی تھوڑا زیادہ پروٹوکول دیتے تھے اس کو، جو ویسے ہی پھینک دیتے تھے وہ اس پہ پھینک دیتے۔ تو یہ چندے والا سسٹم میں نے دیکھا کہ ہر، اسی طرح مندروں میں آپ نے دیکھا کتنا نکلا ہے وہ محل ان کے یہاں سے، بلینز میں نکلا ہے سونا ان کے تہ خانوں میں سے، مندروں کے، تو لوگ آ رہے تھے ڈال رہے تھے تاجر۔ ایک بوڑھی عورت آئی عصر کے وقت اور اس نے آ کے ایک درم نکالا اور اس کو اپنے دوپٹے سے صاف کی، دیکھنا عزیز تھا نا اسے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جس کو دیتی تھی درم تو اس کو خوشبو لگا کے دیتی تھی۔ اس نے کہا کہ آپ یہ درم کو خوشبو لگا کے کیوں دیتی ہیں؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اس بندے سے پہلے، سوالی سے پہلے اللہ کے ہاتھ پر وہ پڑتا ہے، تو میں اس کو خوشبو لگاتی ہوں۔ تو اس بڑھیا نے صاف کیا اس کو، اللہ کے ہاتھ پہ ڈالنے لگی ہوں تو اس کے ساتھ کوئی میل نہ لگی ہو، اور اس کے بعد اس بکسے کے اندر اس نے ٹھک کر کے ڈال دی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب تک جتنے لوگوں نے ڈالا تھا اس بکسے میں، یہ بوڑھیا ان سب سے زیادہ اجر لے گئی۔ تو جو حواریین تھے انہوں نے کہا کہ حضرت لوگوں نے تو بڑے بڑے پیسے ڈالے ہیں، اس بوڑھیا نے تو ایک درہم ڈالا ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں نے پیسے میں سے پیسہ دیا، اس نے بھوک میں سے پیسہ دیا، یہ فاقے سے ہے۔ فرمایا نا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، میں تمہیں بتا دیتا ہوں تم نے کھایا کیا اور گھر میں کتنا چھوڑا ہے۔ آپ کو پتہ چل جاتا تھا، پتہ چل گیا بوڑھی فاقے سے ہے، اسے روٹی کی ضرورت تھی، اس درم کی سب سے زیادہ حقدار وہ تھی، اس نے اپنا پیٹ پہ لات ماری ہے، اللہ کو دیا۔ یہ ہے ترجیح، یہ دیتے ہو تو تمہارا خدا پر ایمان ہے۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اور مال دے، مال کی محبت کے علی الرغم یا اللہ کی محبت میں، دونوں اس کا مطلب ہے۔ یہ ہی کی ضمیر جو ہے مال کی طرف بھی جاتی ہے کہ مال سے محبت ہو، اور اللہ کی محبت کی طرف جاتی ہے۔ جائزہ کے سورہ مزمل میں فرمایا کہ یہ یطعمون الطعام علی حبہ، یہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور ان کو جو کھانا بیچتے ہیں وہ اپنے کھانے سے اچھا ہوتا ہے، اچھا نکال کے بیچتے ہیں، چونکہ وہ اللہ کے لیے دیتے ہیں۔ اللہ سوال کرے گا نا قیامت کے دن کہ کیسا پیار ہے تیرا مجھ سے، میں بھوکا تھا اور تو نے میری فکر ہی نہیں کی۔ اللہ پاک تو کھلاتا ہے، تو کھاتا ہی نہیں۔ کہا تجھے معلوم تھا فلاں بندہ بھوکا ہے، اگر تو اس کو کھلاتا تو وہ کھانا آج تو میرے پاس پاتا۔ تو مال دے اللہ کی محبت میں، کس کو؟ ذوی القربا، رشتہ دار کو دینے کا دوہرا اجر ہوتا ہے۔ ایک تو صلہ رحمی ہوتی ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ رشتہ دار ہمیشہ زیادتی کرتے ہیں، سب کے کرتے ہیں، ہم بھی جن کے رشتہ دار ہیں ان سے زیادتی کر جاتے ہیں، چونکہ لینا دینا ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب ہمارا امتحان یہ ہے کہ نفس کہتا ہے کہ اس نے تو تیرے ساتھ یہ کیا ہوا ہے،
اب اس کو ضرورت پڑی ہے، انسان کے اندر وہ جو حیوانیت ہے وہ خوش ہوتی ہے کہ وہ مصیبت میں پڑا ہوا ہے میرا دشمن، انسان کی انسانیت کہتی ہے تو اس کی مدد کر، وہ ایک انسان ہے، وہ مسلمان ہے، وہ تیرا رشتہ دار ہے، مصیبت میں ہے تو اس کی مدد کر۔ وہ کہتا مدد کیوں کروں؟ جب میرے اوپر مصیبت تھی تو اس نے مدد کی تھی، کہا کہ نہیں تو اللہ کے لیے کر۔ تو رشتہ دار کو دینے میں تکلیف ہوتی ہے، رشتہ دار کو دینے میں نفس کو مارنا پڑتا ہے، اس کے وار جو ہیں وہ بھلانے پڑتے ہیں، اس کی زیادتیاں بھلانی پڑتی ہیں، پھر دینا پڑتا ہے، لہذا دو اجر، چونکہ اس کو دینے میں تکلیف زیادہ ہے۔ کئی لوگ آتے ہیں کہ جی یہ میں نے مدد کرنی ہے، میرا بہنوئی بڑا تنگ ہے، ویل چیئر پہ ہے، بڑی ضرورت ہے، لیکن میں نے اگر دے دیا تو میرے گھر میں فساد مچ جائے گا، تو میری وہ بیوی قسم اٹھواتی ہے، تو آپ بھیجیں گے تو میں قسم کھانے کے جو ہے وہ قابل ہو جاؤں گا کہ میں نے نہیں دیے۔ آپ اندازہ کریں، ایڈریس دیا، آپ اس ایڈریس پہ بھیج دیں، آپ بھیجیں تاکہ میں قسم کھانے کے، اور وہ پیسے گئے، ان کی بچی کی شادی تھی، تو ان کی بیوی پھر بھی پہنچ گئی تفتیش کرنے کے کہاں سے آئے، یہ تو غریب ہیں، ان کے پاس تو اتنے پیسے نہیں تھے، وہ بار بار ان کو فون کر کے کنفرم کریں تو پہ دیں۔ ان کی زیادتیاں بھلانی پڑتی ہیں اور دینا پڑتا ہے۔ یہ ہے اصل امتحان ہمارا، یہ کہ ہم کینہ چھوڑ دیں اللہ کی خاطر۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، یہ پہلا امتحان ہے۔ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ، یتیموں اور مسکینوں کو۔ اچھا، یتیم اور مسکین جو ہے یہ ہوتا ہے کہ بندہ کسی کی مدد کرتا ہے تو اس کا کہیں سوچتا ہے کہ یہ میری کیا مدد کر سکتا ہے، سمجھ لگی بات کی؟ اگر کوئی صاحب ضرورت ہے لیکن وہ ہے غریب آدمی لیکن عہدے اچھے پہ لگا ہوا ہے، تو بندہ کہتا ہے کل یار یہ کام کڈنا ہے، چلو تھوڑی مدد کر دینے، اور یہ کل نہ بھی نہیں کر سکے گا۔ کہا کہ مسکین اور یتیم بیچارے تو اس حال میں بھی نہیں ہوتے کہ تمہاری مطلب براری کر سکیں، ان کو دو گے تو خدا کے لیے دو گے۔ فہرست ایک رکھی ہے انسان کے نفس کو مارنے کے لیے، دودھ ہے، پھر اس کا دہی بنایا گیا ہے، پھر اس کا مدانی ماری گئی ہے، پھر اس میں سے مکھن نکالا گیا، اس کو پھر گھی بنایا گیا، اس طرح سے کر کے بالکل ترتیب کے ساتھ ہمارے نفس کو اللہ پاک مارتا چلا آ رہا ہے۔ پہلے رشتہ داروں کو دینا ہے، یتیموں مسکینوں کو دینا ہے جو تمہیں مادی فائدہ نہیں دے سکتے، صرف خدا کی خاطر دینا تاکہ تمہاری نیت پیور رہے۔ وابن السبیل، کوئی راہ چلتا مسافر ہے، آ گیا تمہارے علاقے میں، اس زمانے میں یہ چیک نہیں ہوتے تھے، کوئی اس قسم کے اکاؤنٹ نہیں ہوتے تھے، بینک نہیں ہوتے تھے، کریڈٹ کارڈ نہیں ہوتے تھے، بڑے سے بڑا امیر آدمی بھی کوئی سونا چاندی اٹھا کے تو نہیں چل سکتا تھا، وہ جب کہیں رستے میں اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو اسے کھانے کی ضرورت ہوتی تھی، کہا کہ اس کو بھی تم کھلا سکتے ہو، وہ اپنے علاقے میں کتنا امیر ہو لیکن اس وقت ضرورت مند ہے تو تم اسے دے سکتے ہو۔ زکوٰۃ بھی وابن سبیل پہ لگتی۔ وابن سبیل رستے کا بیٹا ہے، وہ رستے نے جنا ہے، اسے اچانک تمہارے گاؤں میں پیدا ہو گیا، وہ رستے نے جنا ہے، وہ رستے کے ذریعے آیا ہے، یہ ہے وابن سبیل، بیٹا رستے کا۔ والسائلین وفی الرقاب، اور مانگنے والے اور گردن چھڑانے میں۔ اب گردن چھڑانے میں غلاموں کو آزاد کرنے میں، کوئی غلام ہے اس نے مکاتبت کر لی ہے اپنے مالک کے ساتھ کہ میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا، آپ مجھے آزاد کر دیں، اور اس نے کہا ٹھیک ہے، کتابت ہو گئی، اللہ نے حکم دیا کہ جب کوئی ایسی پیشکش کرے تو تم لکھ لو، فارغ کرو اسے۔ وہ دیہڑی لگا کے کہیں سے پیسے تھوڑے تھوڑے لا کے مالک کو دیتا رہتا ہے، کہا کہ اس کو تم زکوٰۃ میں سے بھی دے سکتے ہو تاکہ اس بیچارے کی گردن چھوٹ جائے، تم اس کو دو تاکہ جلدی سے وہ فارغ ہو جائے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، دیکھیے اللہ پاک کی کریمی، دیکھیے کہ اپنے حق کو اس نے لیٹ کر دیا، ایمانیات کے بعد نماز کا ذکر نہیں کیا۔ ہمارے یہاں ترتیب یہ ہے کہ جی نماز کتنی اچھی پڑھتا ہے فلاں، بڑا نمازی بندہ ہے جی۔ مسئلہ یہ ہے کہ نمازی ہے لیکن پڑوسی سے جا کر پوچھیں اس کی نماز کو کسی نے کیا کرنا ہے، وہ تو اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے۔
اپنی قبر ٹھنڈی کر رہا ہے، پڑوسیوں کا کیا فائدہ اس کی نماز سے؟ اگر اس کی نماز پڑوس کو ٹھنڈا کرتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو واقعی نماز ایسی ہے کہ پڑوسی اس کی تعریف کریں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کریں، قائم رکھیں۔ وَآتَ الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ اصل میں تزکیہ ہے مال کا۔ اس زندگی میں امتحان دو ہی ہیں، علم کا تزکیہ، عمل کا تزکیہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔